کیا آپ کلاش وادی اور کلاش لوگوں کی تہذیب و ثقافت کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے اور اس کو کافرستان کی وادی کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کو ہندو کش میں واقع ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ کلاش زبان بولتا ہے جو دردی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زبان اس خطہ میں نہایت جداگانہ مشہور ہے۔ اردو اور پشتو بطور دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر کلاش مذہب کے پیروکار ہیں۔ ہم بہت کم تعداد میں مسلمان ہیں۔ موسم بہار میں کلاش لوگ معروف تہوار جوشی مناتے ہیں۔ لسانیات کے ماہر رچرڈ سٹون کے مطابق ضلع چترال میں آباد قبائل نے یہ نام قدیم کافرستان سے مستعار لیا ہے۔ کلاشا یا کلاش قبائل نے وقت کے ساتھ چترال میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ ایک حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلاش نام دراصل کاسو جو بعد میں کاسیو استعمال ہوتا تھا۔ یہ نام نورستان کے قبائل نے یہاں آباد قبائل کے لیے محسوس کر رکھا تھا۔ بعد کے ادوار میں یہ کاسیو نام کلاسیو بنا اور رفتہ رفتہ کلاسا اور پھر کلاشا اور اب کلاش بن گیا۔ کلاش قبائل کی ثقافت یہاں آباد قبائل میں سب سے جداگانہ خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی ثقافت مقامی مسلم آبادی سے ہر لحاظ سے بالکل مختلف ہے اور اس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے سیاح بڑی تعداد میں کلاش وادی میں آتے ہیں۔ یہ قبائل مذہبی طور پر کئی خداؤں کو مانتے ہیں اور ان کی زندگیوں پر قدرت اور روحانی تعلیمات کا اثر و رسوخ ہے۔ یہاں کے قبائل کے مذہبی روایات کے مطابق قربانی دینے کا رواج عام ہے جو ان کی 3 وادیوں میں خوشحالی اور امن کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ کلاش قبائل میں مشہور مختلف رواج اور کئی تاریخی حوالہ جات اور قصے عام طور پر قدیم روم کی ثقافت سے تشبیہ دیے جاتے ہیں۔ گویا وقت کے ساتھ ساتھ قدیم روم کی ثقافت کے اثرات میں کمی آئی ہے اور اب کے دور میں زیادہ تر ہند اور فارس کی ثقافتوں کے زیادہ اثرات واضح ہیں۔ حکومت کی جانب سے قومی ثقافت ورثہ کو وفاقی وزارت تعلیم میں سنم ہونے کے اچھے نتائج آنے لگے۔ یونیسکو کی جانب سے کلاش کی ثقافت کو بین الاقوامی ثقافت قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستانی معاشرے کے برعکس عورتوں اور مردوں کا سماجی میل ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ باشی لانی ایک جدا گاؤں ہے جو عورتوں کے لیے محسوس ہے۔ یہاں حاملہ عورتیں ہی لازمی رہائش پذیر ہوتی ہیں اور پیدا ہونے والے بچوں کی باشیلانی کہا جاتا ہے۔ مرد بھی اس رواج کا کلیدی حصہ ہوتے ہیں۔ گھر سے فرار ہو کر شادی کا رواج عام ہے۔ نوعمر لڑکیاں اور شادی شدہ عورتیں بھی گھر سے فرار اختیار کرتی ہیں۔ زیادہ تر یہ قبائل اس رویہ کو عمومی خیال کرتی ہیں اور اس صورت میں جشن کے موقع پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ کئی مواقع پر ذیلی قبیلوں میں اس موقع پر اس موضوع پر فساد بھی برپا ہو جاتا ہے۔ امن کے قائم ہونے تک تلخی برقرار رہتی ہے اور صلح عام طور پر سالس کی موجودگی کے بغیر طے نہیں ہوتی۔ صلح کے لیے جو رواج عام ہے اس کے مطابق مرد جس کے ساتھ عورت فرار اختیار کرے وہ اس عورت کے خاندان یا پہلے شوہر کو قیمت ادا کرتا ہے۔ یہ قیمت عام طور پر دگنے خرچے کے برابر ہوتا ہے جو اس عورت کا شوہر شادی اور عورت کے خاندان کو ادا کرتا ہے۔ ان کے ہاں شراب پینا منع نہیں ہے۔ پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی کلاش میں کلاش قبیلے کا سب سے طویل ترین مذہبی تہوار چترموس یا چوموس جاری ہے۔ 7 دسمبر کو شروع ہونے والا یہ تہوار 22 دسمبر تک جاری رہتا ہے جس کے دوران دعاؤں، تقریبات، جشن اور شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جبکہ خاص طریقے سے آنے والے موسم کی پیش گوئی بھی کی جاتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے میری آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔